آپ نے حضور غوث اعظم کے نام پہ 11ویں تو سجا لی، آپ نے 12ویں کا جلوس تو نکال لیا، لیکن وہ کون سا دن ہوگا جس دن آپ حضور غوث اعظم کے پیغام پر عمل کریں گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسج کو اپنائیں گے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، سیاہ کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کا مرنے کے بعد دیکھیں گے، قبر کا قبر میں دیکھیں گے، حشر کا حشر میں دیکھیں گے۔ آج علماء بات کرتے ہیں تو ہماری نیو جنریشن کہتی ہے، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب آئے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے، ہمیں جینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہیں، محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس لیے رب سے نہیں ڈرتے، گناہ گار ہیں اس لیے رب سے نہیں ڈرتے، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسٹیٹس جاننا چاہتے ہو، لیول جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ امام اعظم جس کی تقلید کرنے والے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوں، وہ امام اعظم کے ائمہ اربعہ میں جن کا نام سر فہرست آتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ امام اعظم کے جس کو چاہنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے تقوی کا جواب نہیں ہے، آپ کی پرہیزگاری کا جواب نہیں ہے، آپ کے علم کا جواب نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کو دیکھا آپ کے خادم نے کہ آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چشمان مقدس سے آنسو روا ہے۔ خادم عرض کرتا ہے حضور میں پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، آپ ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اتنے مضطرب کیوں ہیں، اتنے بے قرار کیوں ہیں، اتنا روتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں، گناہ پر گناہ کرنے والوں، رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھولنے والوں، سنو، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنو، گناہ گار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، کیا بات ہے۔ گناہ گار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ پھر تو نے مسجدوں کا راستہ کیوں بھلایا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا کسی اور برے دور کا انتظار ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں حج کرنے کے ارادے سے گیا تو میں نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں صحن کعبہ میں بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے۔ آپ نے سوچا کہ ابھی لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، جب رات کو آخری پہر آئے گا، آخری حصہ آئے گا، جب لوگ موجود نہ ہوں گے تو میں آ جاؤں گا، کعبے کے صحن میں بیٹھ جاؤں گا، اور ساری دنیا سے چھپ کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگوں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا، اپنے رب سے معافی طلب کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ یہی خیال لے کر میں واپس ہو گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا، میں نے اپنے قدموں کو بڑھایا، لیکن جیسے ہی میں نے صحن کعبہ میں اپنے قدموں کو رکھا، اپنے پیروں کو رکھا، تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ایک بزرگ کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے، بار بار اپنے سر کو پتھر پہ پٹک رہا ہے، بار بار اپنے سر کو پتھر پہ مار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دعا کرنے والا بزرگ کہہ رہا ہے پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، پروردگار تو رحیم ہے، رحم فرما، پروردگار تو غفور الرحیم ہے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ وہ دعا کرنے والا فرما رہا ہے، عرض کر رہا ہے پروردگار میدان محشر تو مجھ سے حساب نہ لینا،
دینا میدان محشر تو مجھے یوں ہی اپنے کرم سے چھوڑ دینا مجھ سے حساب نہ لینا مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے دنیا میں کیا 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 تھا اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے پروردگار اگر حساب لینا ہی ہو اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر اندھا کر کے اٹھانا نابینا کر کے اٹھانا آنکھوں سے روشنی چھین کے اٹھانا پروردگار میں تیرے محبوب کا سامنا کیسے کروں گا پروردگار میں پرہیزگاروں کے سامنے کیسے جاؤں گا میں نیکوکاروں کے سامنے کیسے جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ اتنے میں اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے عرض کرتا ہے پروردگار اب راضی بھی ہو جا پروردگار اب معاف بھی کر دے اتنا کہہ کر کے وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام مولیت کی فرماتے ہیں اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا تھا اس کا اضطراب دیکھنے لائق تھا اس کے جملے دل کو پھاڑ رہے تھے چھلنی کر رہے تھے میں نے سوچا کوئی گناہگار نظر آتا ہے کوئی خطا کار نظر آتا ہے کوئی سیاہ کار نظر آتا ہے چلو قریب چل کر کے اس کو سہارا دیتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں لیکن دنیا والوں امام مولیت فرماتے ہیں ارے دنیا والوں جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا میرا دل پھٹ گیا یہ کوئی گناہگار نہیں ہے یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے فطرت بشریت پر نہیں وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھے وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر پانی پی لے ولیوں کا امام ولیوں کا سردار آنکھوں میں اتنے آنسو اتنی بے قراری اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو آج جنت کو بہت سستا سمجھ لیا گیا ہے آج ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہم سے زیادہ جنت کا حقدار کوئی نہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے جنت یوں ہی مل جائے گی یہ دنیا کا کوئی پلاٹ ہے جو تیری طاقت کے بلبوتے تجھے مل جائے گا مجھے بتا جس کے صدقے میں لوگوں کو ولایتیں ملی جن کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو جنت کا پروانہ ملے گا اس غوث اعظم کی آنکھوں میں اتنے آنسو رب کی بارگاہ میں اتنی عاجزی انکساری تواضع پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے ڈاکٹر اقبال اسی واقعے کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ وکیر مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو اگر مدینے والے آقا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اگر منہ موڑ لیا تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا یاد رہو آج تم چاہے جیسی زندگی گزار لو آج دنیا والے تمہیں تانے دے سکتے ہیں کہ تم برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتے تمہارے پاس آئی فون نہیں ہے تمہارے پاس مہنگی کاریں نہیں ہیں تمہارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں تمہارے پاس بنگلے نہیں ہیں تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے لیکن اگر تمہارے دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہے تو سنو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا چاہے تجھے جو کہہ دے لیکن میدان محشر میں یہی دنیا والے دیکھیں گے کہ آقا کریم تجھے خود اپنے ہاتھ سے جنت میں داخل ہوئے آقا کریم کو راضی کرنے کی پرواہ کرو اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں نے کہا نا ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا ہے اتنا سخت کر لیا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر نکال دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انتہا کر دوں کچھ اور سننا چاہو گے آئینہ دیکھنا چاہو گے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
مسلمانوں، حساب کا وقت قریب ہے، حساب کا دن قریب ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا جھرم اٹھے، چاروں طرف سے میرے نبی کو صحابہ اکرام نے اس انداز میں گھیر رکھا ہے جیسے چاند کو ستاروں نے گھیر رکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاند سا چہرہ چمک رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کا عالم تو یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دیوانے اپنی نگاہوں کو تسکین پہنچا رہے ہیں، اپنے بے قرار دلوں کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طلب دیدار مصطفیٰ میں تڑپنے والے عاشقان مصطفیٰ، محبان و غلامان مصطفیٰ آقا کریم کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اتنے میں طائر صدرہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل آ گئے ہو، ذرا ایک بات تو بتا دو، میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ قبرستان میں جا کر ہنسنے والوں، قبرستان میں جا کر ٹھٹا لگانے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ جب اتنا سنا تو فرشتوں کا سردار معصوم عن الخطا، اللہ اکبر کبیرہ، ان الانبیاء كلهم معصومون عن الخطاء عن الصغيرة والكبيرة من قبل النبوة وبعدها۔ اللہ کے سارے انبیاء، سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے تمام فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل رو پڑے، میرے نبی فرماتے ہیں، جبرائیل رونے لگے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے، بے قراری کی وجہ کیا ہے، تم مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے جب سے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، جب سے ابلیس کا حشر دیکھا ہے، یا رسول اللہ، تب سے ہمارے لبوں پر ہنسی نہیں آتی، ہمارے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ یا رسول اللہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں خدا کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی چشمان مقدس سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو میرے نبی جانے کائنات رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار، جبرائیل و میکائیل کو اپنی بے نیازی سے بچا۔ اللہ اکبر۔ ادھر آقا کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر رب کی طرف سے حکم ہوا، میرے محبوب تم نے دعا کر دی ہے جبرائیل و میکائیل کے لیے، تو اب ہم انہیں قیامت تک نیکی کے راستے پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری، اتنا اضطراب، پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان سے بغداد آئے تھے، جیلان ایران کا ایک شہر ہے اور بغداد عراق کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی تھے۔ جب آپ آئے، آپ کو فکر ہوئی کہ میں عربیوں کے اندر خطاب کیسے کروں گا، عربیوں کے اندر دین کی تبلیغ کیسے کروں گا۔ آپ فکر مند تھے، فکر میں آپ تھے، غمگین تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر آنکھ لگی، ادھر مدینے والے مصطفیٰ خواب میں آ گئے۔ آقا کریم نے فرمایا، عبد القادر میرے بیٹے اداس کس لیے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ سب عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، یا رسول اللہ کیسے دین کی تبلیغ کروں؟ آقا کریم نے فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پیارے غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹے عبد القادر اداس کیوں ہو؟ اپنا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ عرض کیا، آپ میرے جد ہیں، میرے نانا نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، بیٹے میں علی ہوں لیکن نبی کی طرح نہیں ہوں۔ آج کچھ بدبخت لوگ چند کتابیں پڑھ کے
چند کتابیں پڑھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح. اللہ اکبر کبیرہ. ارے جب نبیوں کا امام علی کی طرح نہیں تو تیری طرح کیسے؟ حضور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آئے تھے، آپس میں تمام اسلامی ریاستیں سلطنتیں ٹکرا رہی تھیں. حالت یہ تھی. آج لوگ وقت کی بات کرتے ہیں کہ وقت خراب ہے، ماحول خراب ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم کے دور میں جیسا وقت خراب تھا آج اتنا خراب نہیں. حضور غوث اعظم کے دور میں عراق کے اندر شیخین کا نام لینے پر پابندی تھی. حضرت ابو بکر عمر کا نام لینے پر کوڑے مارے جاتے، لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی. شیخین کا نام نہیں لینے دیا جاتا تھا. مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی. اللہ اکبر. اور وہاں پہ عباسی خلیفہ تھا. پابندی تھی چاروں طرف سے. اللہ اکبر. حالت یہ تھی کہ اگر کوئی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کا نام لے لے تو ان کو معزول کر دیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے. ان پر کوڑے لگائے جاتے تھے، ان کو سزائیں دی جاتی تھی. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم نے مورچہ سنبھالا اور کہا سنو، کس کا نام لینے سے روکتے ہو؟ اس ابو بکر کا نام لینے سے روکتے ہو جو یار غار بھی ہے. اس ابو بکر کا نام لینے سے روکتے ہو جو یار غار بھی ہے اور یار حیات بھی ہے اور بعد وصال یار مزار بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اہل سنت و جماعت میں ایک خطرناک ٹولہ پیر پسارتا جا رہا ہے. اس لیے شیخین کا ذکر بھی کیا کرو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر بھی کرو. کفیل انور صاحب سے راستے میں بات ہو رہی تھی تو تبادلہ خیال ہوا تو بہت اچھی باتیں ان سے سننے کو ملی اور یہ بات ہوئی. یہ واقعی حق ہے کہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہمارے جو، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر کا یہی رویہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں سمٹ کر رہ گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے ہی ملک میں سمٹ کر رہ گئے. صحابہ تک ہماری تقریر پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے، اور صحابہ کے بعد پھر نبی تک پہنچ جائے تو اس سے بھی بڑی بات. لوگوں کی ہندوستان میں تقریر شروع ہوتی ہے اور ہندوستان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگوں کی بات مت کرو، کیجئے آپ بزرگوں کی بات. بزرگوں کا ہی صدقہ ہے جو آج ہمارا ایمان سلامت ہے. بزرگوں کا ہی صدقہ ہے جو ہم سلامت ہیں. لیکن پیارے سنو، بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سوتے جاگتے نبی نبی کر. آج کہیں نہ کہیں ہمارے ممبر، ہمارے جلسے آج آقا کریم اور ان کے صحابہ سے خالی ہو گئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم کے دور میں شیخین کا نام لینے پر پابندی تھی. آج بھی لوگ چڑ جاتے ہیں، آج بھی لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس ابو بکر کی مخالفت کرتے ہیں لوگ. کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتہ لگا حدیث سے، اونچا بولو. کسی صحابی کی صحابیت کا اعلان میرے نبی نے کیا، میرے نبی نے فرمایا فلاں میرا صحابی ہے، تبھی پتہ لگانا. ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول کہ جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بات آ گئی ہے تو سنتے چلو، اس کے بعد خوف خدا رکھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. مجمع لگا ہے صحابہ اکرام کا. میرے نبی تشریف فرما ہیں، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر اپنے بچپن کی ذرا کوئی بات سناؤ. آئے ہائے، میرے نبی کا دل چاہتا ہے، میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کی بات کی جائے. میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کی بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں. عمر بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی کثیر تعداد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا، میرا باپ مجھ کو پکڑ کے بت خانے لے گیا اور جانے کے بعد کہا سنو یہ تمہارا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس بت کے سامنے اپنا سر جھکاؤ. یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ جب میرے باپ نے اتنا کہا تو میں نے اس بت سے کہا اگر تو خدا ہے, تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو مجھے کھانا کھلا, مجھے پانی دے, اللہ اکبر کبیرہ, مجھے لباس دے, اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم کی محفل ہے, باتیں ہو رہی ہیں, مصطفیٰ کریم سن رہے ہیں اور صدیق اکبر بتا رہے ہیں یا رسول اللہ بت کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی. جب کوئی آواز نہ آئی تو میں نے پتھر کو اٹھا لیا اور کہا سن, اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا, اگر تو خدا ہے تو اپنا بچاؤ کر یا رسول اللہ. کوئی جواب نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو یا رسول اللہ میں نے پتھر کو اٹھا کے جیسے ہی اس بت کو مارا, بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گئے. یا رسول اللہ جب میں نے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میرے باپ نے میرے کان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں میرے گھر لے آیا اور میری ماں سے کہنے لگا, میری والدہ سے کہنے لگا, سنو تمہارا بیٹا ہمارے معبودوں کا باغی ہو گیا ہے. یا رسول اللہ جب میری ماں سے میرے باپ نے اتنا کہا تو میری ماں نے کہا اس بچے سے بتوں کو سجدہ کرنے نہ کہو, یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا ہے بلکہ بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو روکنے آیا ہے. میری ماں نے کہا کہ سنو, جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا, جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے آواز آتی تھی, اے اللہ کی بندی تیرے شکم میں, تیرے رحم میں اللہ کے آخری نبی کا یار ہے, اللہ اکبر. آسمانی کائنات میں اس کا نام صدیق ہے, اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں کہتی تھی, میری والدہ کہتی تھی, میرے باپ سے کہا میری والدہ نے اس کو سجدہ کرنے نہ کہو, یہ سجدہ نہیں کرے گا. ماشاءاللہ بہترین انداز اور آواز کے مالک جناب محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان سے بہترین کلام سماعت کریں گے. ذرا اونچا بولو. اور عقیدت سے میرے نبی کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے کہا میں جب آٹا گوندنے کے لیے جھکتی تھی, جب یہ میرے پیٹ میں تھا مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی, میں ڈھول ڈالنے کے لیے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے جھکتی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی, جھاڑو لگانے کے لیے جھکتی تھی, مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی بت خانے جا کر بت کو سجدہ کرنا چاہتی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا, بت کو سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق باتیں بتا رہے ہیں. اتنے میں یاروں کی محفل ہے, اس کو دوسرے وے میں نہ لے کے جائیں, ایک دوسرے پر سوال کیا جا سکتا ہے. یاروں کی محفل ہے, تمام بہت سارے صحابہ موجود تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 4 سال کی عمر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کیسے یاد؟ اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو بتا دے کہ 4 سال کی عمر میں اس نے کیا 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 یا کیا کیا ہوا تھا؟ نہیں بتا سکتا نا. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ 4 سال کی عمر میں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا ابو بکر کو کیسے یاد؟ اے ہے اللہ اکبر کبیرہ. ادھر جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سوال حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا, اللہ اکبر کبیرہ, ادھر سوال ختم ہوا, ادھر فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیسے آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ اعتراض ابو بکر پہ ہو, جواب دینے جبرائیل نہ آئے. اعتراض ابو بکر پہ ہو اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ رب کا حکم ہے, رب کا فیصلہ ہے کہ ہمارے محبوب کے یاروں کو بتا دو یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا, یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا, ہم نے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک. اکبر کبیرہ. واقعہ سنانا مقصد نہیں, ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں. جنگ تبوک کے موقع پہ مال منگایا گیا. آقا کریم نے فرمایا اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. کوئی آدھا لایا کوئی کتنا لایا, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت. ذرا اونچا بولو. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سارا مال راہ خدا میں لے آئے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یہاں تک کہ اپنے لیے اچھے کپڑے بھی نہ چھوڑے, سارے مجاہدین کے لیے لا کر دے دیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب کچھ نہ رہا تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے, ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر کیا لائے ہو, بلکہ فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو.
تو عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا آپ کی بارگاہ میں لے آیا، رہی بات گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو پتہ لگتا ہے یہ جو حاضر و ناظر کا معاملہ ہے اس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نہیں ہے۔ نبی کو حاضر و ناظر ماننا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فقط یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کے فاؤنڈر، ذرا اونچا بولو، اس کے فاؤنڈر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ نبی کو حاضر و ناظر جاننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، ٹاٹ کا کپڑا پہن کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہے میر عبد الواحد بلگرامی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں سب سنابل شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کیا کہ پروردگار میں تیرے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور خاص بندوں میں بھی آنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے آپ بھی گودڑی پہن کر آئے۔ ذرا اونچا بولو، بات مقابلے کی نہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ابوبکر صدیق امتی ہیں۔ بات مقابلے کی نہیں ہو رہی، بات مرتبے کی نہیں ہو رہی۔ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بات ادا کی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گودڑی پہن کر آئے، لیکن وہی کام فرشتوں سے بھی ان کی اقتداء میں نہیں کرایا گیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، جسم کو چھپانے کے لیے گودڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، تو میرے نبی نے دیکھا ابو بکر کیا پہن کر آئے ہو؟ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا، جب کچھ نہ بچا تو جسم کو چھپانے کے لیے یہ پہن کر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں میرے آقا کریم نے دیکھا کہ پھر سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی گودڑی پہنے ہوئے ہیں، ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل تم تو فرشتے ہو، تمہیں تو کپڑوں کی ضرورت نہیں، تمہیں تو لباس کی حاجت نہیں، تمہیں تو لباس کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، جو آپ کے ابو بکر نے پہنا ہے وہی سارے فرشتوں نے پہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آتے ہیں خوف خدا کی طرف۔ مشترکہ واقعہ، اسٹیٹس دیکھ لیا، لیول دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، ذرا اونچا بولو، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرمی کا موسم ہے، سورج اپنی سختی پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے دیکھا کہ تڑپتی کڑکتی دھوپ میں، اتنی سخت گرمی میں ابوبکر صدیق پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے قدم بڑھتے رہے، جاتے جاتے مسجد نبوی شریف آئی، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ عمر فاروق اعظم بھی مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق اعظم کو دیکھا اور عمر فاروق اعظم نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق
اعظم عرض کرنے لگے اے ابو بکر صدیق تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے گھر ہونا چاہیے تھا، اس وقت سخت گرمی ہے، سورج سختی پر ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر تمہارے ابو بکر نے پچھلے 3 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں کہ تاکہ خدا کی عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ممکن ہے کہ آقا کریم کا کوئی امتی آقا کریم سے پیار کرنے والا کوئی آقا کریم کو لینے آئے گا، ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا تو آپ رو پڑے، عمر فاروق اعظم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم جیسے ہی خاموش ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر تم بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ آپ نے بھی عرض کیا اے ابو بکر اگر آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے عمر نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اتنے میں جانے کائنات وجہ وجود کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جن کے صدقے میں بیوہ عورتوں کو جینے کا ادھیکار ملا، وہ جن کے صدقے میں زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو جینے کا ادھیکار ملا، وہ جن کے صدقے میں علماء کو عزتیں ملی، وہ جن کے صدقے میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا، وہ جن کے صدقے میں باپ کی فرما برداری کا حکم ملا، وہ جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے۔ اور میدان محشر میں اگر جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گا بلکہ حسین کے نانا کے کرم پر ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں جیسے ہی آپ دونوں کی بات ختم ہوئی ابو بکر و عمر خاموش ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم بھی آ گئے، مصطفیٰ کریم بھی مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے ابو بکر و عمر کو جب دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر و عمر تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، یہ آرام کا وقت ہے، لوگ سورج سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں چھپے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا تو آپ دونوں نے بتایا یا رسول اللہ ہم نے پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے ایک لقمہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ جب اتنا سنا تو میرے نبی نے ساری دنیا کو کھلانے والے آقا نے مصطفیٰ کریم نے اپنے دامن کو اٹھا دیا تو ابو بکر و عمر نے دیکھا کہ میرے نبی کے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا کو کھلانے والے، ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والے فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر اگر تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے نبی نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں پوچھتا ہوں تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ لیا اور چلے گئے، لیکن جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے روٹی لی، اس پر کچھ سبزی کو رکھا اور اس کے بعد فرمایا غلام سے یہ کھانا چاہ کر میری بیٹی فاطمہ کو دے۔ میری بیٹی فاطمہ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان محشر ہوگا مسلمانوں، رب کی طرف سے حکم ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ اس کے باوجود سیدہ فاطمہ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کا اسٹیٹس لیول آپ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا۔ اور آج اسی انکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں کہ 3 دن بھوکا رہ کر رات چھوٹی پڑ جاتی سجدے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں ہماری ماں بہنیں کتنے سجدے کرتی ہیں، پوچھتا ہوں کتنی نمازیں پڑھتی ہو تم۔ یہ بزرگ بیٹھے یہ بتائیں گے۔ آج اگر مسلمان برباد ہے تو اس میں اہم رول عورتوں کا بھی ہے۔ قسم خدا کی یہ میں بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر عورت چاہے تو مرد کی اوقات نہیں، شوہر کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ بھی حرام کما کر لے آئے۔ عورتیں ہوتی ہیں جو مرد کو مجبور کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، پورا دن یہی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی نے یہ کپڑے خریدے، فلاں یہ لے کے آیا، فلاں وہ لے کے آیا۔ شام کو جیسے ہی گھر شوہر آیا، آنے کے بعد میں اس کو ہائپر کر دیا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 20,000 کی ڈریس لا کے دی ہے اور میں تمہارے گھر جب سے آئی ہوں میری قسمت پھوٹ گئی۔ تو پھر یہ شوہر کیا کرتا ہے،
پھر یہ کچھ حساب نہیں لگاتا، وہ سوچتا ہے یار حرام ملے یا حلال ملے، اس کی بک بک بند ہو جائے. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر عورتیں چاہیں تو ایک لقمہ بھی حرام کا کوئی نہیں لا سکتا کما کے، اور اگر عورت چاہلے، بیوی چاہلے، تو وہ لوگ جو سال میں صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ عورتیں ناراض کس بات پہ ہوتی ہیں؟ شاپنگ نہیں کرائی، مال نہیں لے کے گئے، مارکیٹ نہیں لے کے گئے، ان باتوں پر ناراض ہوتی ہیں. پہلے کی عورتیں ناراض ان باتوں پر ہوتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ فجر میں جلدی نہیں اٹھتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. پہلے کی عورتیں ہوا کرتی تھی. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، قسم خدا کی عورتوں کے یہ جملے ہوتے تھے کہ ہم کم میں گزارا کر لیں گے، 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے، ہم اچھے کپڑے نہیں پھٹے پہن لیں گے، لیکن خبردار ہماری اولاد کو 1 لقمہ بھی حرام کر دیں. عورتیں ہوتی تھیں. اور پہلے کے دور میں آپ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے آپ گھر نکلے مسجد سے تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے سلام کی آواز آتی تھی. اور آج موٹو پتلو کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ریل کی آوازیں آ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے سے بچے انسٹاگرام اور فیس بک کی فحش ریلیں دیکھ رہے ہیں. قسم خدا کی فحش ریل، فحش ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آج کل کی عورتیں بچوں کو نہیں پالتی بلکہ موبائل پال رہے ہیں. جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا موبائل پکڑا دیا. تو مجھے بتا، جب تم اسے بچپن میں یہ سب کرواؤ گے تو وہ شیطانی فطرت لے کر آگے نہیں بڑھے گا تو کیا ہو؟ قسم خدا کی اگر ماں پرہیزگار ہو، ماں متقی ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا. ماں اگر قرآن کی تلاوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سرتاج رضوی صاحب قبلہ، سبحان اللہ. ماں اگر تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا شکم میں 17 پارے حفظ کر لیتا ہے. ماں اگر نیک ہو تو بیٹا صابر کلیری بنتا ہے. تو سنو، اگر تم موبائل کے سہارے پالو گی تو شیطان بنے گا. کیا ہی اچھا ہوتا موبائل نہیں بلکہ قرآن کے سہارے پالو تو غوث تو نہیں بن سکتا لیکن غلام غوث ضرور بن سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. آخری چند قیمتی باتیں آپ کے سمکش رکھ دوں. آج جو حالات بڑے خراب ہیں، پیچیدہ ہے، کتنی کریٹیکل سچویشن ہے آپ جانتے ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اس مذہب کو چھوڑ رہی ہیں جس مذہب نے بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار دیا، جس مذہب نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی. یہ میرے نبی کی آمد کا ہی صدقہ ہے کہ میرے نبی نے ان بیٹیوں کو جن کو نحوست سمجھا جاتا تھا ان کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا. اور بڑی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو شوہر کا دین مکمل کرواتی ہے. اور اگر ماں بن جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اتنی ریسپیکٹ، اتنی عزت مذہب اسلام نے دی، اس کے باوجود آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ آپ کہو گے سرتاج رضوی بھٹک گئی ہو. بیٹیاں پہلے نہیں تھی کیا؟ کیوں علی بھائی؟ بیٹیاں پہلے بھی تھی. کیا پہلے تم سنتے تھے؟ پہلے اگر 10-20 سال میں کوئی ایک کیس سن لیا کسی علاقے میں بہت بڑی بات ہے. آج کوئی علاقہ محفوظ نہیں. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیارے، تم کہہ کے گزر جاتے ہو کہ بھٹک گئی ہوگی. نہیں، اس کو مغربی کلچر کی گھٹی پلانے والا تو تھا. کھلے سر بازار میں گھومنے پر خاموش رہنے والا تو تھا. اتنے لمبے لمبے موبائل لا کر دینے والا تو تھا. اس کو جنس پہنا کر گھمانے والا تو تھا. دن بھر فحش فلمیں اور سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا. پورا دن گزر جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، گھروں کے اندر سیریل چلتے رہتے ہیں، فحش فلمیں چلتی رہتی ہیں. اللہ اکبر کہتا ہے بھٹک گئی ہوگی. ارے اسے بھٹکانے والا تو تھا. خدا کی آج تمہیں غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اسی گھر میں بیٹی بھی کھڑی ہے، بہن بھی موجود اور فحش فلمیں چل رہی ہیں. پھر امید کرتے ہو کہ کنیز فاطمہ بنے گی؟
कैसे बनेगी कनीज़ फातिमा। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो, हम अपनी बच्चियों के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने लड़कों के सामने क्या करते हैं रात दिन। चौराहों पर, चौपालों पर, बैठकों में, घरों के अंदर क्या होता है रोजाना, घंटों घंटों नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, हीरो हीरोइन की बात। फला क्रिकेटर ने इतने रन मारे, फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने, फला हीरो की ये फिल्म आ गई, फला नेताजी ने ये कह दिया। यही सारी बातें होती हैं जो बेटियां देखती हैं, जो बेटे देखते हैं, वही वो बनते हैं, वही वो करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जो घर में बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर फर्ज है, उन पर जरूरी है कि वो रोजाना जो 1 घंटा 2 घंटा दुनिया की बातें करने में खर्च करते हैं, रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ। आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती, हिंदी में किताबें मिल जाएंगी सीरत मुस्तफा से रिलेटेड। आप जिस लैंग्वेज में महारत रखते हैं उस लैंग्वेज में आपको किताबें मिल जाएंगी। रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ बैठ जाओ, और इस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी नेता की बात नहीं होगी। उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी बेटियों के सामने तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। जरा तज़किरा करो बेटियों के सामने सैयदा फातिमा के पर्दे का, तज़किरा करो सैयदा ज़ैनब के सब्र। खुदा की फिर वो दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दिलाएंगे और आखिरत में भी तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत का परवाना दिलाती हुई नजर आएंगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो मोबाइल फोन है, आजकल घर में अगर 10 लोग हैं तो 12 फोन होंगे, 8 नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? आजकल की मुस्लिम बेटियां, हमारी बहन बेटियां, गौर से सुने, मैं मुखालिफ नहीं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। जब ईमान खतरे में पड़ जाए, जब ईमान को खतरा हो जाए तो मोबाइल के अपनी गर्दन भी दे सकते हैं। ये जो मोबाइल है ये बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ी वजह है। आप कहोगे कैसे? पढ़े लिखे लोग, टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग समझेंगे। मैं वो उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूंगा जो आप जो आपके समझ में नहीं आ सकती। वॉइस टू स्कूल या टेलीपैथी या इनविजिबल हैरासमेंट का जो शिकार होती हैं लड़कियां, इनविजिबल टॉर्चर का, वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं एक छोटी सी बात बता दूं जिसका शिकार अक्सर लड़कियां होती हैं। होता क्या है, ये मोबाइल, जैसे ही मोबाइल लड़कियों के पास आया, उन्हें ऑफर की बहुत पड़ी रहती है, उन्हें शॉपिंग करना होती है, ऑफर चलते हैं, डिस्काउंट चलता है कि फला ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और उससे अगर शॉपिंग करोगे तो 5000 की ड्रेस 2000 में मिलेगी, 10,000 की 8,000 में मिलेगी, और अगर फला ऐप को इंस्टॉल करोगे तो 10,000 की खरीदारी करोगे तो 5,000 कैशबैक मिलेगा। ये लालच में आ जाती हैं, और लालच में आने के बाद में अच्छे कपड़े और ड्रेसेस के लालच में आके, कैशबैक के लालच में आके मोबाइल में थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल कर लेती हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल करती हैं, एक्सेस देती हैं, उसके बाद मोबाइल के अंदर जो फोटोज हैं ना वो महफूज, जो वीडियोस हैं ना वो महफूज, जो नंबर है ना वो महफूज। जब तुम अलाउ कर देते हो, थर्ड पार्टी ऐप को अपना एक्सेस दे देते हो, फिर वही डिटेल्स तुम्हारी थर्ड पार्टी को बेच दी जाती है, फिर उसी के माध्यम से बेटियों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताएं, बेटी झारखंड की और गैर मुस्लिम लड़का यूपी का, समझ में आने वाली बात है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, उसके फायदे भी हैं, फायदे भी हैं कि आप यहाँ रहकर अपने किसी रिलेटिव से दूर से बात कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत हैं। खुदारा इसका जायज इस्तेमाल करें, इसका जायज इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ बेटियों को और बेटों को इश्क़ मुस्तफा की घुट्टी पिलाएं। जरा मोहब्बत से आखिरी बात, इश्क़ मुस्तफा की घुट्टी पिलाएं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान का यही मिशन था कि आलिम को खरीदा जा सकता है, मुफ्ती को खरीदा जा सकता है, अल्लामा को खरीदा जा सकता है, लेकिन आशिक़ मुस्तफा को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए सुनो प्यारे, जो नौजवान आज नफ्स परस्ती के रास्ते पर जा चुके हैं, नौजवान जो आज शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, जो नौजवान आज मसाजिद से दूर हैं, मदारिस इस्लामिया से दूर हैं, अगर चाहते हो कि वो माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाएं, अगर चाहते हो कि वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, उस रब की तरफ जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, पलट आए उस नबी की तरफ जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या
کیا مانگتے ہو؟ ہر بار میرے تمہارے نبی نے یہی عرض کیا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نبی کو جو بھول چکے ہیں نوجوان، جو نوجوان آج شراب کے نشے میں چور ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو چکے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ پلٹ آئے مسجدوں کی طرف، پلٹ آئے نمازوں کی طرف، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو۔ جیسے جیسے میرے نبی کے عشق کا نشہ نوجوانوں پر چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، بدلاؤ چاہتے ہو، تو گھروں میں نیتاؤں کی بات نہیں، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ مسلمانوں اس دن کے بارے میں سوچو، یاد کرو وہ دن جب پرہیزگاروں کو بڑی عزت کے ساتھ رحمان کی طرف لے جایا جائے گا، اور گناہگاروں کو اللہ اکبر بھوکا پیاسا بڑی ذلت کے ساتھ بھوکا پیاسا ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ جس طرح سے آج جانوروں کو لٹ کے سہارے ہانکا جاتا ہے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بساؤ، عشق مصطفیٰ کو اپنے دل میں بساؤ۔ آپ جب تک کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ دونوں بنیادی چیزیں آپ کے دل میں نہ ہوں۔ اگر خوف خدا نہ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ عشق مصطفیٰ ہو، خوف خدا نہ ہو، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ دل میں عشق مصطفیٰ بھی رکھو، خوف خدا بھی رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کو جن لوگوں نے بھی جس طرح سے سجانے میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کی محنت کو قبول فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو کے درمیان اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو پروردگار اس کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔